آج کے اس جدید دور میں بطور والدین ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم اپنی اولاد کی اور نوجوان نسل کی تربیت میں کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی پیرنٹس کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ بچوں کی تربیت ہے. جی. بچے پالنا، بڑے کرنا، ان کو سکولنگ اچھی کرانا، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. جو پرائمری چیز ہے وہ ہے بچوں کی تربیت، ان کی شخصیت سازی. تو جیسے ماڈرن ریسرچ ہے کہ 4 سال تک کے بچے کی جو اس کی شخصیت کے اہم فیچرز ہوتے ہیں وہ تقریباً بن چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی سکولنگ سٹارٹ ہوتی ہے بچوں کی. تو جو پیرنٹس کا رول ہے وہ میں سمجھتا ہوں 90% ہے. جو گھر کا انوائرمنٹ ہے وہ 90% ہے. جو معاشرہ ہے، جو اسکول کا امپیکٹ ہے، وہ میں اس کو 10% سمجھتا ہوں. صحیح ہے. اور اسی لحاظ سے جو پھر گھر میں بھی گرینڈ پیرنٹس کا رول، جو جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں وہاں پہ جو دادا ابو، دادی اماں، گرینڈ پیرنٹس ہو گئے، اور ان کا رول بھی بڑا اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن جو مدر ہے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو مدر کا رول سب سے زیادہ اہم ہے. اور ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو اب نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ آپ مجھے عظیم مانیں گے، میں آپ کو عظیم قوم دوں گا. جی بالکل. تو اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کہ ایک بچہ، چھوٹا بچہ جب وہ اسکول جانے لگا تو اس کی ماں نے اس کو 2 آنے دیا کرتی تھی ایز اے پاکٹ منی، اور ساتھ میں اس والدہ نے اس بچے کو یہ نصیحت کی کہ بچے 1 آنا تمہارے لیے اور 1 آنا اس بچے کو آپ نے تلاش کر کے دینا ہے جس کے پاس پاکٹ منی نہیں ہوتی، جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو بچہ کہتا ہے جی کہ میں تقریباً ساری وہ جو ہمارا ریسیس یا بریک یا تفریح کا ٹائم ہوتا تھا میرا اسی میں گزر جاتا تھا کہ میں وہ دوسرا بچہ تلاش کروں جی کہ جس کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ پوری بریک کا ٹائم یا تفریح کا ٹائم اسی تلاش میں گزر جاتا تھا. اچھا. کہ وہ دوسرا بچہ کون ہے، کہاں پہ ہے، جس تک میں نے وہ اس کی پہنچانی ہے. جو والدہ نے 2 آنے دی، وہ والدہ کے ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ پہلے اس بچے کو دینی ہے پھر خود. اب یہ چھوٹی سی بات ہے. جی ہاں. لیکن ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس بچے کی تربیت پہ کیا اثر، اس چھوٹی سی بات کا کیا اثر اسی بچے کو لے کے آگے چلتے ہیں. وہ بچہ اس کی والدہ صاحبہ بیمار ہو گئی، وہ کی خدمت میں لگ گیا اور وہ بچہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتا. اچھا. اس بچے کی تعلیم پرائمری یا مڈل ہو گئی، بالکل بنیادی لیول پہ شاید پرائمری بھی مکمل. اب جس بچے کی پرائمری بھی ایجوکیشن نہیں ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ بڑا ہوگا، مزدوری کرے گا، ٹھیلا لگا لے گا، کوئی رکشہ چلا لے گا، چھوٹا موٹا کاروبار. جی ہاں. لیکن جو اس بچے کی والدہ کی اس کو نصیحت تھی اس پہ عمل کرتے ہوئے وہ بچہ کہاں تک پہنچا، یہ ہماری بڑا حیران. اچھا. اس بچے کی والدہ بیمار رہی، کافی عرصہ خدمت کرتا تھا، فوت ہو گئی. اس کے بعد اس بچے کی بچہ یقین بڑا ہوا، اس کی شخصیت میں جو والدہ کی کہی ہوئی بات تھی اس کا اثر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، توقع بھی نہیں کر سکتے کہ بچہ کسی بڑے مقام پر پہنچے. ہاں جی. لیکن اس بچے نے اسی والدہ کی نصیحت کو پکڑ کے آگے چلا اور وہ بچہ بڑے ہو کے ہم جسے عبدالستار ایٹی کے نام سے تھا.
اچھا وہ شخصیت. واہ کیا بات. بالکل جن کی مائیں ایسی تربیت کریں تو وہی شخصیات عبدالستار عیدی کی شکل میں قوم کو ایک بہت بڑا تحفہ ملتا ہے. اور انہوں نے ایشیا کا سب سے بڑا ایمبولینس کی سروس جس میں ایئر ایمبولینس کی ہے وہ بنائے. آج تک ان کا اس کے علاوہ بھی کافی سارے پروجیکٹس ہیں. اوشن کا پروجیکٹ ہے, باقی بھی بہت ساری سروسز ہیں. لیکن اس کی آغاز کہاں سے ہوا؟ والدہ کے نصیحت سے. اور پھر جب ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان بیچ کے ایک ایمبولینس لی, اور اس ایک ایمبولینس سے ٹوٹی پھوٹی سی ایمبولینس سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا. اور پھر وقت وہ آیا کہ ایشیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس میں. اور پھر وہ نام تھے, ضمانت تھے, ویلفیئر کے پروجیکٹس تھے, اور لوگ ان پہ اندھا اعتماد کرتے تھے. ایک وقت وہ تھا جب ان کے پاس وسائل نہیں تھے, اور بعد میں وہ وقت بھی آیا کہ وہ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تو لوگ اسی جگہ پہ ان کو فنڈ ریزنگ, مطلب وہ فنڈ ریزنگ کے لیے نہیں کرواتے تھے, لیکن لوگ ان کو فنڈ دینا شروع کرتے. تو میں اب اس کو پیچھے لے کے جاؤں گا اس فلسفی کی طرف جو عبدالستار عیدی صاحب نے والدہ صاحبہ کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے, جو ان کی تربیت میں چیز شامل کی گئی تھی کہ آپ نے ضرورت مند کو ڈھونڈنا ہے, تلاش کرنا ہے, تو وہاں سے اسی درس پہ وہ ساری زندگی عمل کرتے رہے. اور سٹارٹ میں انہوں نے اپنا گھر کا سارا سامان بیچ کے اور ایک ایمبولینس خریدی. ایک ہی کمرہ تھا, وہی ان کا دفتر تھا, وہی ان کا گھر تھا, وہی ایک ایمبولینس تھی ٹوٹی پھوٹی تھی, اسی پہ انہوں نے کام سٹارٹ کیا. اور پھر ایک وقت وہ آیا, ان کے اخلاص سے, ان کی خلوص نیت سے انہوں نے دنیا ایشیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس تیار کی. اس کا ہوش ان کا پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ عیدی صاحب کی ایک زندگی کا ایسا پہلو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شاید ہماری نظر سے اوجھل ہے, کہ وہ ایسی میتوں کو بھی انہوں نے غسل دیا, کفن بنایا, کہ شاید ان کے جو لواحقین تھے, وارثات تھے, وہ بھی اس میت کی حالت اس طرح کی ہوتی کہ اس کے پاس جانے سے گریز کر رہے ہوتے. تو یہ ان کی بہت بڑی ایک انسانی خدمت کا جی. لیکن آغاز کہاں سے ہوا؟ ان کی والدہ کے ایک سبق سے, کہ آپ نے اس بچے کو ڈھونڈنا ہے جو ضرورت مند ہے, اور اس تک پہنچنا ہے. ضرورت مند نے آپ تک نہیں آنا, آپ نے ضرورت مند تک پہنچنا ہے. اور اس ایک نصیحت نہیں, میں کہوں گا ایک بہت بڑی فلسفی ہے. اور اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تو اس کو میں سم اپ کروں گا کہ جو والدہ کا رول ہے اور والدہ کی فلسفی جو ہے وہ بچے پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. جتنا بڑا والدہ کا ویژن ہوگا اتنی بڑی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی. بہت شکریہ. ہمارے ناظرین, آپ نے محترم سر نعیم مظفر اعوان صاحب کی گفتگو سنی. یقیناً نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ نے اس بظاہر ایک چھوٹے سے واقعے سے بہت بڑا سبق بھی حاصل کیا ہوگا کہ اگر والدین اور خاص طور پہ والدہ اپنے بچوں کو صرف ایک تربیت کا کوئی پہلو سکھا دیں تو وہ معاشرے کے نہ صرف مفید شہری بنتے ہیں بلکہ رہتی دنیا تک ان کے کام صدقہ جاریہ کے طور پہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بھی ہوتے ہیں.